غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ کن رسیا پہلی قسط۔ بعض لوگوں کو گانے بجانے سے قدرتی لگاؤ ہوتا ہے، خود چاہے بے سرے ہی کیوں نہ ہو، مگر سریلی آواز پر جان دیتے ہیں۔ راگ ان پر جادو کا سا اثر کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ گانے بجانے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں جیسے کسی کو کوئی نشہ لگ جائے۔ صاحب ثروت ہوئے تو عمر بھر گویوں کی پرورش کرتے رہے، نہیں تو استادوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ہی اپنے ذوق کی تسکین کر لیتے۔ دراصل انہی لوگوں کے لیے موسیقی روح کی غذا کے مصداق ہوتی۔ گانے بجانے والوں کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو کن رسیا کہتے ہیں۔ فیاض کو بھی قدرت کی طرف سے موسیقی کا کچھ ایسا ہی ذوق عطا ہوا تھا، مگر بدقسمتی سے ایک تو وہ پیدا ہی ایک غریب سیکہ نویس کے گھر ہوا، دوسرے اس کا باپ بڑا سخت گیر اور پابند صوم و صلات تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فیاض کا یہ ذوق پنپنے نہ پایا۔ پھر بھی اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک جیسے تیسے موسیقی سے اپنی دل بستگی قائم رکھی۔ جب سکول میں پڑھتا تو کبھی کبھی اسے بھی حمد گانے کو کہا جاتا، وہ بھی عجب سما ہوتا تھا۔ صبح صبح لڑکے کتارے باندھے کھڑے ہیں اور فیاض ان کے سامنے کھڑا حمد کا ایک ایک مصرع گا رہا ہے، جسے سارے لڑکے کورس کی صورت میں دہرائے جاتے ہیں۔ قوالی اور سماع کی محفلوں میں بھی وہ بچپن ہی سے شریک ہونے لگا تھا، کیونکہ باپ ان میں جانے کی اجازت دے دیتا بشرطے کہ وہ پڑوس ہی میں کہیں منعقد ہوتے۔ کبھی کبھی وہ ان باراتوں کے ساتھ بھی ہو لیتا جن کے آگے آگے بینڈ باجا بجتا اور ڈھولکیا زرق برق وردی پر شیر کی کھال پہنے طرح طرح کے کرتبوں سے ڈھول بجاتا جو اس نے گلے میں لٹکا رکھا ہوتا۔ وہ جو سڑک کی پٹری پر کسی ہنڈے کے نیچے میاں میلی سی چادر بچھا ہارمونیم کھول بیٹھ جاتا اور بیوی ڈھولک گھٹنے تلے دبا گھونگھٹ کے اندر سے کراری کوئل کی سی آواز الاپنے لگتی۔ ان کا گانا بھی فیاض بڑی محویت سے سنا کرتا۔ ایسے موقع پر اس کی تمنا ہوتی کہ میں بھی کوئی سستا ہارمونیم خرید لوں اور گھر میں گانے کی مشق کیا کروں، مگر وہ جانتا تھا کہ باپ کے جیتے جی یہ ارمان پورا ہونا محال ہے۔ طالب علم ہی کے زمانے میں ایک بار جب اس کے باپ کو کسی ضروری کام سے کسی دوسرے شہر جانا پڑا تھا تو فیاض کا ایک دوست ایک رات اسے تھیٹر دکھانے لے گیا۔ یہ پارسیوں کی کوئی مشہور کمپنی تھی جس میں نامی گرامی ایکٹر اور گویے لازمی۔ کھیل بھی ایسا تھا کہ اس میں شروع سے آخر تک گانا ہی گانا تھا۔ فیاض تمام وقت مبہوت ہو کر سنتا رہا اور پھر برسوں اسے اپنے کانوں میں نغموں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ فیاض نے اسکول کی تعلیم ختم کی تو باپ نے تنگ دستی کے باوجود اسے کالج میں داخل کرا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکا جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرے گا اتنی ہی اچھی نوکری مل جائے گی۔ کالج میں فیاض نے خود کو زیادہ آزاد محسوس کیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ باپ کی نظروں سے اوجھل رہ کر اسے کالج کی بزم موسیقی میں اپنے ذوق کی تسکین کا سامان نظر آنے لگا تھا۔ باپ کا قاعدہ تھا کہ رات کو جب تک فیاض بستر پر لیٹ نہ جاتا وہ خود بھی آرام نہ کرتا تھا، اور پھر رات کو وہ دو ایک بار اٹھ کر بیٹے کے پلنگ کے پاس ضرور جاتا۔ ایک دفعہ پچھلے پہر اس نے فیاض کو نیند میں بڑبڑاتے سنا۔ وہ اٹھ کر بیٹے کے پلنگ کے پاس گیا۔ فیاض کی زبان سے بے خبری میں عجیب عجیب الفاظ نکل رہے تھے، کچھ انگریزی کے، کچھ اردو کے۔ بیچ بیچ میں وہ کبھی ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگتا، کبھی کراہ اٹھتا۔ باپ بڑے تعجب کے ساتھ یہ کیفیات دیکھتا رہا۔ رات بھر وہ طرح طرح کے اندیشوں میں کھویا رہا۔ اگلے ہی روز اس نے بیٹے کے لیے موزوں رشتہ تلاش کرنا شروع کر دی اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں ایک اپنے سے بھی غریب گھر کی مگر اس شکل صورت کی اچھی لڑکی منتخب کر کے فیاض کی شادی کر دی اور یوں بیٹے کی آوارگی کے امکانات کا بڑی حد تک سد باب کر دیا۔ کالج میں فیاض کا تیسرا سال تھا
کہ اچانک باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں اس سے 1 برس پہلے ہی ستار چکی تھی۔ چنانچہ اب فیاض آزاد تھا، مگر یہ آزادی اپنے ساتھ کئی ذمہ داریاں لے کر آئی تھی۔ سب سے اہم مسئلہ اپنی اور عسکری کی، جو ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، گزر اوقات کا تھا، کیونکہ باپ اپنے پیچھے نہ تو کوئی جائیداد ہی چھوڑ کر مرا تھا اور نہ کچھ روپیہ پیسہ ہی۔ چنانچہ اگلے روز اس نے کالج کی بجائے دفتروں کا رخ کیا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسے اپنی بیوی اور بچی سے بڑی الفت تھی، چنانچہ ان کی خاطر اس نے ادنا سے ادنا محنت مزدوری کو بھی اپنے لیے عار نہ سمجھا اور جیسے تیسے ان کا پیٹ پالتا رہا۔ آخر مہینوں سڑکوں کی خاک چھاننے اور دفتروں میں دھکے کھانے کے بعد اسے آبکاری کے محکمے میں ایک کلرک کی جگہ عارضی طور پر مل گئی۔ اسے دن رات محنت اور اپنی قابلیت سے جلد ہی اس دفتر میں اپنے لیے مستقل جگہ پیدا کر لی۔ اس کے بعد اسے اپنی آمدنی بڑھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ دوسری بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی گھر کے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ چنانچہ وہ دن کو دفتر میں کام کرتا اور رات کو گھروں پر جا کر لڑکوں کو پڑھاتا اور اس طرح بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلاتا۔ اس زمانے میں اس کا ذوق موسیقی فائلوں کے انبار اور جمع خرچ کے اندراجات میں گم ہو کے خواب و خیال بن گیا۔ پھر بھی کسی رات پچھلے پہر کے سناٹے میں اگر وہ جاگ رہا ہوتا اور کوئی تانگے والا سنسان سڑک پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سریلی اور پاٹ دار آواز میں کوئی گیت گاتا ہوا نکل جاتا تو اس کے دل میں پھوک سی اٹھنے لگتی۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت سنبھلتی گئی، یہاں تک کہ 10 سال کے عرصے میں وہ اپنی لیاقت، محنت اور خوش اخلاقی کے باعث اسی دفتر میں ہیڈ کلرک بن گیا۔ سب افسر اس کے کام سے خوش تھے اور وہ بھی اپنی حالت پر مطمئن تھا۔ اسے جو مشاہرہ ملتا وہ اس کے اور بیوی بچوں کے گزارے کے لیے کافی تھا، اور اب اسے دوسروں کے بچوں کو ان کے گھر پر جا جا کر پڑھانے کی ضرورت نہ رہی۔ جب سے اسے ہیڈ کلرکی ملی تھی، اس کا کام خاصا بڑھ گیا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب سب لوگ دفتر سے چلے جاتے تو وہ تنہائی میں اپنے ماتحت کلرکوں کے کام کا محاسبہ اور حسابات کی جانچ پڑتال کیا کرتے۔ اس طرح اسے دفتر میں 2-2.5 گھنٹے زیادہ گزارنے تو پڑتے، مگر اس کی دل جمی ہو جاتی۔ وہ چراغ جلنے سے پہلے شاذ ہی دفتر سے اٹھا۔ دفتر سے نکل کر وہ اس باغ کا راستہ لیتا جو فصیل کے ساتھ ساتھ شہر کے گردا گرد چلا گیا تھا۔ اس کا گھر شہر کے اندر ایک تنگ اور گنجان آباد محلے میں تھا۔ باغ سے ہو کر گھر پہنچنے میں اسے 1 آدمی زیادہ چلنا پڑتا، پھر بھی وہ اسے شہر کے پرشور بازاروں اور تنگ گلیوں والے راستے پر ترجیح دیتا۔ وہ باغ کی کشادہ سڑک پر، جس پر سرخ بجری بچھی تھی اور جس پر ہر قسم کی گاڑیوں کے چلنے کی ممانعت تھی، مزے مزے سے قدم اٹھاتا خاصی دیر میں گھر پہنچا گیا۔ اس ہوا خوری سے اس کے دن بھر کے تھکے ہوئے دماغ کو آسودگی حاصل ہوتی اور جس وقت وہ گھر پہنچتا تو خاصا تازہ دم ہوتا۔ اس کی بیوی بچے ملازمت کے ابتدائی زمانے ہی سے اس کے دیر سے گھر آنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ ہفتے کی ایک شام کو وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی دیر میں دفتر سے نکلا۔ یہ گلابی جاڑوں کے دن تھے، ابر چھایا ہوا تھا اور اکا دکا بوند بھی اس کے منہ پر آ پڑتی۔ وہ حسب عادت باغ کی سڑک پر ٹہلتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے کنارے تھوڑے فاصلے پر بجلی کے کھمبے تھے، جن کی روشنیوں کی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ خم کھاتی ہوئی دور سے بڑی بلی معلوم ہو دیتی تھی۔ فیاض اپنی دھن میں مست چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں کسی ساز کے بجنے کی دھیمی دھیمی آواز پڑنی شروع ہوئی۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتا گیا، آواز زیادہ واضح ہوتی گئی۔ آخر جب وہ قریب پہنچا تو اس نے بجلی کے ہنڈے کی روشنی میں دیکھا کہ سڑک کے قریب ہی باغ کے گوشے میں ایک درخت کے نیچے کوئی شخص فقیروں جیسی گدڑی اوڑے سرکاری بینچ پر اکڑو بیٹھا ایک بڑا سا ساز بجا رہا ہے۔ اس موسیقی میں بلا کا سوز تھا، نغمہ تھا کہ بے اختیار دل میں اترتا جاتا تھا۔ رات کی خاموشی میں ایک ایک سر واضح اور الگ الگ سنائی دے رہا تھا۔ فیاض کے قدم خود بخود رک گئے اور وہ سازندے پر نظریں جمائے ایک محویت کے عالم میں اس موسیقی کو سننے لگا۔ سازندہ آنکھیں بند کیے اس امر سے بے نیاز کہ کوئی اس کے فن پر دھیان دے رہا ہے یا نہیں،
بڑے انہماک کے ساتھ ساز بجا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تھکنے کا نام نہ لیتی تھیں۔ وہ کبھی اس تار پر دوڑتی، کبھی اس تار پر۔ دوسرے ہاتھ سے 2 تاروں پر ضربیں لگا رہا تھا، اس قدر تیزی کے ساتھ کہ فضا میں ایک مسلسل ارتعاش کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ عجب سماں بندھا ہوا تھا۔ فیاض کے دل و دماغ پر اس موسیقی کا کچھ ایسا اثر پڑا کہ پہلے تو اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا، پھر رفتہ رفتہ اعصاب ڈھیلے پڑنے شروع ہوئے اور نکاہت سی محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک آنسو اس کی آنکھ سے بے اختیار ٹپک گیا۔ فیاض کی زندگی کے پچھلے 10-11 سال ایسے اسپاٹ گزرے تھے کہ ان میں موسیقی یا کسی اور فن لطیفہ کا کچھ دخل نہ رہا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد فقط عزت و آبرو کی روزی کمانا اور بچوں کی پرورش کرنا قرار دے لیا، اور وہ یہ فرض بڑی مسرت کے ساتھ انجام دے رہا۔ اور اگر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی رہ جاتی تو عسکری سے اس کے والہانہ گرویدگی اس کمی کو پورا کر دیتی۔ مگر اب اس موسیقی کو سن کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل کے اندر کوئی سوئی ہوئی چیز دفعتاً جاگ اٹھی ہو۔ جاری ہے۔